الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ ہر قسم کی اور لامحدود حمدیں تعریفیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے ہیں، اور اس کے بعد لامحدود درود و سلام پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر۔ میرے محترم بھائیو، اس کائنات میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی لامحدود نعمتیں ہیں۔ وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، اسی طرح جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمیں جسم عطا کیا ہے، اس کا ہر اعضا اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی نعمت ہے، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمیں ان کو شریعت کے مطابق استعمال کرنے کا حکم دیا ہے، اور ان کی حفاظت کا بھی حکم دیا ہے۔ زبان اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے۔ اسی کے ذریعے انسان قرآن مجید کی تلاوت کرتا ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا ذکر کرتا ہے، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی رضا حاصل کرتا ہے۔ اسی سے اپنے غم، اپنے غصہ کا اظہار بھی کرتا ہے، اور اسی زبان کے ذریعے دوسروں کو اپنی محبت بھی بتاتا ہے، اور دوسروں کے دلوں میں اپنی جگہ بناتا ہے۔ انسان کی تربیت، انسان کے اخلاق کا پتہ بھی اس کی زبان سے چل جاتا ہے، اور ہم انسانی اعضاء میں سے جس عضو کے ساتھ سب سے زیادہ گناہ کرتے ہیں، جسم کے جس حصے سے سب سے زیادہ گناہ کرتے ہیں، وہ انسان کی زبان ہے۔ بعض اوقات ہم چاہتے ہوئے بھی کسی انسان پر اپنا ہاتھ نہیں اٹھا سکتے، یا ہمیں موقع نہیں ملتا، لیکن زبان ایک ایسی چیز ہے کہ ہم اپنے کمرے میں، اپنے گھر میں بیٹھے ہوئے بھی دوسروں پر حملہ کرتے ہیں، اپنے غصہ کا اظہار کرتے ہیں، اور کچھ لوگ بات بات پر دوسروں کو گالی دیتے ہیں۔ گالی ان کا تکیہ کلام بن جاتا ہے، حالانکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا ہے، ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید، کہ تم زبان سے جو بھی لفظ نکالتے ہو، لکھنے والے تمہارے پاس موجود ہیں، کرامن کاتبین، جن کی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ڈیوٹی لگائی ہوئی ہے۔ اور قیامت کے دن فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرٍ يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرٍّ يَرَهُ، ذرا برابر نیکی بھی اور ذرا برابر برائی بھی انسان کے سامنے آ جائے گی۔ شریعت نے ہمیں دوسروں کو گالی دینے سے منع کیا ہے۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے، سباب المسلم فسوق و قتالہ کفر، کہ کسی مسلمان کو گالی دینا فسق ہے، اور قتل کرنا کفر ہے۔
اور پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو منافق کی نشانیاں بتائی ہیں ان میں سے ایک نشانی یہ بھی بتائی ہے وَإِذَا خَاصَمَ فَجَرَ، کہ جب وہ کسی سے لڑتا ہے تو فوری طور پر گالی گلوچ پر اتر آتا ہے۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا اگر دو آدمی آپس میں گالی گلوچ کرتے ہیں، ایک دوسرے کو گالی نکالتے ہیں، تو اس کا گناہ اس شخص پر ہوتا ہے جو سب سے پہلے گالی دیتا ہے، گالی سے آغاز کرتا ہے، الا یہ کہ مظلوم حد سے زیادہ تجاوز نہ کرے۔ اسی طرح ایک دوسری حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بدترین وہ شخص ہے کہ جو اپنے والدین کو گالی دیتا ہے۔ صحابہ کرام نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہ کون ایسا بدبخت ہے کہ جو اپنے والدین کو گالی نکالتا ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص کسی کے والدین کو گالی دے گا تو دوسرا پلٹ کر اس کے والدین کو گالی دے گا، تو جو پہلے کسی کے والدین کو گالی دیتا ہے وہ اپنے والدین کو گالی نکلوانے کا سبب بن جاتا ہے۔ اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مردوں کو گالی دینے والا شخص ہلاکت کے قریب ہے، ہلاکت کے سامنے ہے۔ تو جو لوگ گالی دیتے ہیں وہ نہیں دیکھتے کہ میں جس کو گالی دے رہا ہوں اس کے والدین فوت ہو چکے ہیں، لیکن اس کے باوجود وہ اس کے والدین کو گالی دیتے ہیں۔ جابر بن سلیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک صحابی ہیں، انہوں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مجھے کچھ نصیحت فرمائیے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا لا تسبن احدا، تم کسی کو گالی نہ دینا۔ تو جابر بن سلیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں فما سببت بعد حرا ولا عبدا ولا بعیرا ولا شاء، کہ میں نے اس کے بعد کسی جانور کو، کسی آزاد کو، کسی غلام کو گالی نہیں دی۔ اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مومن زبان سے حملہ کرنے والا، لعنت کرنے والا اور گالی دینے والا نہیں ہوتا۔ تو میرے محترم بھائیو، اگر آج ہم اپنے آس پاس دیکھیں تو بہت سارے لوگ بات بات پر بغیر کسی وجہ کی گالی دیتے ہیں، حالانکہ ان کو یہ کیا معلوم نہیں ہے کہ ہماری ہر بات لکھی جا رہی ہے۔ اس لیے گالی دینا منافق کی نشانی ہے۔ گالی دینے سے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے منع فرمایا ہے، اور پہلے گالی دینے والا اپنے والدین کو گالی دلوانے کا سبب بنتا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں ایسی بری عادات سے محفوظ فرمائیں اور اپنی زبان کی حفاظت کرنے کی توفیق عطا فرمائیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔